السلام علیکم۔ اگر آپ پنجاب گورنمنٹ ٹیچر ہیں یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ٹیچر ہے اور HR MIS میں آپ اپنا ڈیٹا آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو مختلف سوالات ہیں یا آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو دیکھتے رہیے میری یہ ویڈیو، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تمام وہ ایشوز جو ٹیچرز کو درپیش ہیں، اور مجھ سے وہ سوالات کیے گئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر جن کا میں جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل وارسی سرسز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے سوال اکثر جو پوچھا جاتا ہے وہ امیج کے بارے میں کہ کیا امیج اپلوڈ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ اور اس کو اپلوڈ کرنے کا کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ سب سے جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس کا زیادہ سے زیادہ سائز 100 KB ہو سکتا ہے۔ 100 KB سے زیادہ اس کا سائز نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ PC یوز کر رہے ہیں تو آپ مائکروسافٹ کا ایک سافٹ ویئر ہے پکچر مینیجر، آپ اس کو استعمال کر کے اس کو کراپ ریسائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ موبائل میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے امیج ریسائزر کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں اپنی امیج کو ڈال کے 100 KB سے کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے امیج وہ آسانی سے اپلوڈ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ پرسنل انفارمیشن، آپ نے تقریباً اب تک سب نے اوپن کر کے دیکھ لی ہوگی کہ یہ اس طرح کا ڈیش بورڈ نظر آتا ہے، یہ پکچر ہے، یہ ایڈٹ کا آپشن کریں گے تو یہ پرسنل انفارمیشن ایڈٹ ہو جائے گی۔ باقی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ پرسنل انفارمیشن ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں جو پوچھے جانے والے مین سوال تھے وہ سب سے پہلا یہ تھا کہ فادر نیم پہ کیا لکھنا ہے، کیونکہ بعض کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ID کارڈ ہے وہ ہسبینڈ کے نام پہ بنا ہوا ہے تو وہ کیا کرے۔ بیسٹ یہ ہے کہ آپ فادر کے نام پہ لکھیں، کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹ کے آپ کے فادر کا نام چاہ رہا ہے تاکہ وہ مس میچز نہ ہو۔ لیکن آپ ہسبینڈ کے نام پہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایون کہ آپ گارڈین کے نام پہ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں واضح کالم بنا ہوا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں ولدیت، زوجیت، گارڈین آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے، لیکن آئی سجیسٹ کہ آپ فادر نیم ہی لکھیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاسپورٹ نمبر اور NTN نمبر پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، یہ کمپلسری نہیں ہے۔ اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو لکھیں گے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بنا ہی نہیں ہے تو آپ نے جا کے بنوانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ ہے، بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو لکھ دیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے NTN نمبر بھی کمپلسری نہیں ہے، اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو لکھیں، نہیں بنا ہوا تو اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں نہیں بنا ہوا تو یہ میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ جا کے اس کو بنائیں ضرور۔ یہ میرے چینل پہ جا کے آپ یہ دیکھیں NTN رجسٹریشن کیسے کرتے ہیں، یا 5 منٹ میں آپ NTN کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ اس ویڈیو کی مدد سے آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ تو چھوڑ بھی دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آخری جو اس سیکشن میں اکثر سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ موڈ آف انڈکشن میں کیا لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اگر آپ اس اسکول میں یا اسی گریڈ میں آپ ڈائریکٹ مطلب سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ پروموٹ ہو کے پروموشن لے کے نہیں آئے تو آپ ڈائریکٹ سلیکٹ ہی لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ 9th میں تھے، ابھی جو آپ کا موجودہ اسکیل ہے اس میں آپ پروموٹ ہو کے آئے ہیں، پروموشن آفٹر پروموشن آئے ہیں، تو آپ یہاں انٹر کریں گے۔ ایک اور کویسچن بھی کافی کیا جاتا ہے سینیئرٹی کا، یعنی سینیئرٹی کیا لکھنا ہے۔ سینیئرٹی کے لیے ایک آپ نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ سینیئرٹی کے لیے ہوتا ہے گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے، ناٹ فار کنٹریکٹ ٹیچر۔ کنٹریکٹ ٹیچر میں سینیئرٹی نمبر نہیں ہوتا۔ جو گورنمنٹ ٹیچر ہوتے ہیں ان کا ہر سال سینیئرٹی لسٹ بنتی ہے، اس میں جو ان کا سیریل نمبر ہوتا ہے دیٹ واز دیئر سینیئرٹی نمبر۔ آگے آتا ہے میڈیکل ہسٹری۔ میڈیکل ہسٹری میں یہ ہے کہ آپ اپنے اگر کوئی بیماری ہے تو وہ لکھیں، اور لاسٹ چیک اپ جو کرایا تھا اس کی ڈیٹ ڈال دیں۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن میں جو سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے وہ ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سی ڈگری انٹر کرنی ہے۔ جی آپ نے ساری ڈگریز انٹر کرنی ہے، میٹرک سے لے کے آپ کی ہائر کوئی بھی جو کوالیفیکیشن ہے وہ۔ اس میں جو مین پھر کویسچن کیا جاتا ہے کہ سبجیکٹ کون سا لکھنا ہے۔ جو اگر ماسٹر ہے، فار ایگزامپل آپ نے اسلامیات میں کیا ہوا ہے تو سبجیکٹ میں اسلامک اسٹڈی لکھ دیں۔ لیکن اگر میٹرک، FA اور BA کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ میٹرک ہے، اس میں آپ کے جو اختیاری سبجیکٹ ہیں وہ فزکس، کیمسٹری، بایو تھے، تو آپ وہ تینیں لکھیں، باقی تو کمپلسری ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ FA میں آپ ڈبل میتھ کمپیوٹر تھی تو وہ لکھ دیں۔ BSc میں آپ کے ڈبل میتھ کمپیوٹر تھی، آپ وہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ اپنے انٹر کریں۔ اور تیسرا اس میں کویسچن آتا ہے کہ سٹی میں کیا لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے BA کیا پنجاب یونیورسٹی میں
اور آپ ہیں جہلم سے، آپ نے جہلم کے کسی کالج سے مطلب ریگولر یا پرائیویٹ پیپر دے کے کیا ہے تو سٹی میں آپ نے جہلم لکھنا ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. اور اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈگری غلط یا چینج کرنی ہے تو اس میں آپ ڈیلیٹ یا ایڈٹ کر سکتے ہیں. جی آپ بالکل ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ جب ڈگری انٹر کریں گے تو سائڈ پہ شو ڈیٹیل کا آپشن آتا ہے. جب آپ شو ڈیٹیل کے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پوری ریکارڈ آ جائے گا. نیچے 3 بٹن آ جائیں گے، ایڈٹ، ڈیلیٹ اور بیک کا. آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بیک اگر اوکے ہے تو بیک کر لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کس میں فارمیٹ میں کرنا ہے، پی ڈی ایف میں کرنا ہے یا نہیں. بالکل یہ پی ڈی ایف والی شرط نہیں ہے، پہلے تھی لیکن اب ختم کر دی گئی ہے. اب کوئی بھی آپ امیج پکچر سے مطلب موبائل سے کلک کر کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. بس سائز دیکھ لیں کہ 100 کے 20 سے کم ہی ہو تو ایزیلی ہو جائے گی. تو اس میں آپ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپلوڈ کر کے مثلا جب سلیکٹ کرتے ہیں نا فوراً اپلوڈ کے بٹن کو پریس نہ کیجئے، امیج کو سیٹ ہونے دیجئے، تھوڑا ویٹ کر لیں کیونکہ سسٹم بہت ہیوی چل رہا ہے. تھوڑا سا ویٹ کر کے پھر اپلوڈ پہ کلک کیجئے گا تو آپ کی فائل اپلوڈ ہو جائے گی. کوالیفیکیشن اور سروسز کے حوالے سے ایک اور آپ کو میں بتاتا چلوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اگر اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی انٹری کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، یا پہلی والی ڈیلیٹ جو کی تھی وہ پھر شو ہونے لگتی ہے. اس کے لیے سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی انٹری کریں، اس کے بعد ریفریش والا بٹن دبائیں. ریفریش کا بٹن کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر میں ہیں تو F5 پریس کریں، اگر آپ موبائل میں ہیں تو سائڈ پہ جو مینیو بار ہوتا ہے اس کو کلک کریں تو دوسرے تیسرے نمبر پہ ریفریش آ جاتا ہے، یا اوپر 3-4 جو آئیکن ہوتے ہیں اس میں ایک سرکل سا بنا ہوتا ہے، وہ ریفریش کا بٹن ہے. تو آئی ہوپ کوالیفیکیشن کے حوالے سے تمام معلومات آپ کو مل چکی ہوں گی. پھر بھی اگر کوئی چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. آگے ٹریننگ میں یہ ہے کہ جو آپ نے مہکمانہ ٹریننگ حاصل کی ہیں، جو فیمس چل رہی ہیں وہ زیادہ تر انڈکشن ٹریننگ اور آج کل پیلی ٹریننگ ہوئی ہے، تو اکثر ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں تو آپ وہ انٹر کریں. انڈکشن کیٹ سے لی گئی ہے، جو پرانے ٹیچر تھے انہوں نے ڈی ایس ٹی سے لی تھی، اور پیلی بھی کیٹ سے ہی ہے اس کا پروجیکٹ. تو یا پیلی کا آپ الگ سے جو اس کا دیا گیا ہے وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے وہ پرٹیکولر آف سپوز، یعنی کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی بیگم کی ڈیٹیل انٹر کریں کہ وہ ان کا نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، ان کا جاب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، آپ ساری ڈیٹیل انٹر کریں. اس میں 4 آپشن ہیں، وہ پروویژنل ملازم ہیں، فیڈرل کے ملازم ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، پرائیویٹ ہیں، یا ہاؤس وائف ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ کام کر رہے ہیں تو اسی طرح ان کی بھی ڈیٹیل لکھنی ہے. تو اس کے بعد کنٹری وزٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی بھی کنٹری کی وزٹ آپ نے کیا ہے اور انٹری موجود ہے تو آپ وہاں منشن کر دیں. اگر آپ نے کوئی وزٹ نہیں کیا تو اس کالم کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. آگے ہے پرسنل انفارمیشن اور آفیشیل انفارمیشن. پرسنل انفارمیشن میں یہ ہے کہ آپ اپنا نام، اپنا اس میں ایڈریس، پریزنٹ، پرماننٹ، اور اس کا فون نمبر آپ انٹر کریں. زیادہ تر مسئلہ لائن نمبر میں آ رہا ہے، وہ پہلی بات ہے کمپلسری نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. جیسے بھی آپ لکھیں گے وہ غلط ہی مانے گا. آپ اس کو بلینک چھوڑ کے سیو کریں گے، سیو ہو جائے گا. جب کچھ انٹری کریں گے تو وہ کہے گا جی کریکٹ لکھیں، آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو. اچھا جی، آفیشیل شاید ابھی جو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی ایسی سیٹنگ کر دیں تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن فی الحال اس میں آپ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. آفیشیل میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسکول کا ایڈریس لکھیں گے، باقی چیزیں سیم ہی ہوگی. اس میں آپ کہیں گے کہ اسکول میں نمبر کیا لکھنا ہے، تو اس میں آپ نے اسکول کے نمبر میں اپنے ہیڈ ماسٹر کا نمبر لکھ دینا ہے. نیکسٹ ہے سروس. یہ بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے، اس لیے میں نے ساتھ اس کا سیمپل بھی انٹر کیا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے اس کو یہ ہے کہ انٹر کیسے کرنا ہے. آپ نے جتنے سال سروس ہے ایز پر اے سی آر، آج کل جسے پی ای آر کہتے ہیں، پی اے آر کے ریلیٹڈ آپ نے انٹر کرنا ہے. فار ایگزامپل میں 1 دسمبر 2017 یعنی کہ 1 اگست 2017 میں جوائن ہوا تھا، تو میں نے ایسے انٹر کیا ہے کہ پہلے سال ایئر آف سروس فرسٹ، پہلے سال 2017 جو تھا ای ایس سی سائنس میتھ میں تھا. 1 اگست 2017 سے شروع کیا ہے
31 दिसंबर 2017 में जो पहला साल कंप्लीट हो गया, तब मैं 9th स्केल में था, डिस्ट्रिक्ट जेहलम थी, तहसील स्वावा था और स्कूल ये था। स्कूल सेलेक्ट करते हुए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने जेहलम सेलेक्ट किया है, उसके बाद स्वावा सेलेक्ट करेंगे तो ये स्कूल आएंगे। लेकिन अगर आपने स्वावा के बजाय आपको याद आ गया नहीं मेरा तो दीना था, आप दीना सेलेक्ट करेंगे तो स्कूल चेंज नहीं होंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, या तो इसको 3-4 डिस्ट्रिक्ट फिर चेंज करें, फिर तहसील चेंज करें तो आपके स्कूल शो हो जाएंगे, या इसको रिफ़्रेश करके नई एंट्री करें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट ज़रा 31 दिसंबर 2017 तक ख़त्म हो गया, तो जो दूसरा साल था 2018 वाला, आप तब इस ओहदे में थे, वो यकम जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक था। तब 14 ग्रेड था और ये डिस्ट्रिक्ट थी, ये तहसील थी और ये स्टेशन है। इसी तरह 19 में तीसरा साल है, यकम जनवरी 2019 से ये शुरू हो रहा है। वैसे तो ये लास्ट डेट या कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आप लिख दें और सेम इसी तरह अपना स्टेशन इंटर करें। अब 2 सवाल मज़ीद आते हैं। पहला ये है कि जो टीचर ट्रांसफ़र करवा के आया है वो कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल 2018 में कोई टीचर ट्रांसफ़र करवाता है, वैसे जो 18 में ट्रांसफ़र हुई थी वो मेरे ख्याल में 31 दिसंबर को ऑर्डर हुए थे, उसमें तो इशू ही नहीं है। 31 दिसंबर तक ये स्टेशन है, नेक्स्ट में ये स्टेशन चेंज हो जाएगा और कोई इशू नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई वर्बली सी ले लेते हैं, एक जून की 30 जून को ट्रांसफ़र हुए है, ठीक है। अब 18 में 30 जून को अगर ट्रांसफ़र हुए हैं तो आपने क्या करना है, दूसरा साल 18 करना है और 18 में आपने ये अपना ओहदा लिखना है। तब क्या था, यकम जनवरी से लेके 30 जून फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांसफ़र हुई है, तो 30 जून तक आप इस स्टेशन में थे। फिर आगे 31 जून से 31 दिसंबर तक आप जो नेक्स्ट स्टेशन है वो लिखेंगे। लेकिन इसमें एक और बात याद रखनी है, इसमें जो सर्विस ईयर है ये दूसरा ही रहेगा, इसमें ये तीसरा नहीं कर देना, क्योंकि अगर आप तीसरा कर देंगे तो सर्विस आपकी टोटल 3 साल है, बनेंगे आपके 4 साल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक साल में आप 2 स्कूल घूमे हैं या प्रमोट होके गए हैं, तो उसमें ये होगा कि इंट्रीज बेशक जितनी मर्जी करें लेकिन सर्विस ईयर 2 ही रहेगा। आई होप इस हवाले से आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये तकरीबन चारों क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जा रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगला है एसेट्स। एसेट्स में ये है कि अगर आपके पास है तो एंटर करें, नहीं है तो रहने दें। उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, इमूवेबल और मूवेबल। मूवेबल में ये है कि कोई ऐसा आपके पास सरमाया जो शिफ्ट हो सकता है, लाइक बाइक है, कार है, ठीक है, या आपके पास रुपया पैसा है। इमूवेबल के में ये आता है कि आपके पास हाउस है, अब हाउस तो शिफ्ट नहीं हो सकता, तो वो इमूवेबल में आएगा। आगे 11 नंबर पे अचीवमेंट। अचीवमेंट वो आपकी शुमार होंगी जो ड्यूरिंग सर्विसेज आपने, फॉर एग्जांपल आपने बेस्ट टीचर अवार्ड लिया है, बेस्ट सर्विस अवार्ड लिया है, या कोई और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अवार्ड मिला है, तो वो आप एंट्री कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन है सैलरी का। सैलरी में बस आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपना जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो अपने सामने रखें। सामने रखने के बाद आप देखेंगे कि उसमें जो आपके वेजेस और अमाउंट का एक कॉलम दरमियान में बना होता है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप आप सारी इसमें लिख दें। मसलन आप पहले बेसिक एंटर करें, फिर कन्वेंस अलाउंस, फिर हाउस रेंट, फिर मेडिकल अलाउंस, फिर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, फिर अडाक रिलीफ 16, 17, 18। अगर आप उसमें चार्ज भी है, यानी हेड मास्टर ने आपको चार्ज अलाउंस भी मिल रहा है, तो वो इसमें फ़िलहाल इंटर नहीं है, आप अदर पे क्लिक करके तो उस पर एंट्री कर सकते हैं। ये सारी इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है एंड वाला, ICP चार्ट, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल आपके सामने शो हो जाएगी। उसमें अगर सब ओके है तो डन, आप प्रिंट निकाल के रिकॉर्ड अपने पास रख लें। वैसे प्रिंट ज़रूरत नहीं है, बेशक आप चाहें तो PDF में भी सेव कर सकते हैं। उसको तफसील से पढ़ें। अगर आपको गलती नज़र आती है तो दोबारा एडिट का ऑप्शन 10 अगस्त तक जारी है, जो उम्मीद है इंशाल्लाह बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल 10 अगस्त तक है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि टीचर डिक्लेरेशन में ये जो नीचे सबमिट का बटन है, इसको आपने लास्ट डेट से पहले सबमिट नहीं करना। अगर ये आप कर देंगे तो उसके बाद आप एडिट नहीं हो सकते। लिहाजा आखिरी डेट तक आप वेट करें। कोई गलती आ जाती है, कोई चेंजिंग करनी पड़ जाती है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसको सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपने चेंज कर दिया, इसको सबमिट कर दिया है, आप क्या कहते हैं उसे,
آپ نے چینج کر دیا ہے اور اب لاک ہو چکا ہے، لیکن آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو آپ اس کی جو ہیلپ لائن ہے سیڈ والوں کی، وہ آپ اس پہ کلک کریں، سوری آپ اس پہ کال کریں اور ان کو اپنی پرسنل ڈیٹیل دے کے تو ان لاک کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اب قسمت ہے وہ کال کب اٹھاتے ہیں۔ ان کا جو نمبر ہے وہ وہی ہے جو ان کی ہیلپ لائن تھی 55 اور 2020، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کال کر لیں، یہ سیٹ کی ہیلپ لائن ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں یا کوئی بھی آپ کا سوال دیکھ کے تو جواب ضرور دے گا۔ اور اس کو شیئر ضرور کیجیے تمام، تاکہ پنجاب کے تمام ٹیچرز کو یہ معلومات ملے اور وہ اپنی غلطی سے بچ سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔